پروگرام پبلک ٹاک میں ہم بات کر رہے ہیں یوکے میں قانونی امیگریشن کے راستے، مواقع، قوانین اور چیلنجز. لیکن موجودہ حالات میں جہاں پر ہزاروں افراد جو کئی سالوں سے برطانیہ میں مقیم ہیں، ان پر ملک بدری کے خطرات منڈلا رہے ہیں، اور اپریل 2026 سے قوانین میں اتنی سختیاں کر دی گئی ہیں کہ لاکھوں لوگ ملک میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے ان قوانین سے متاثر ہو رہے ہیں. اور میرے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی راجہ ثاقب صاحب، جن کو آپ اکثر جو ہے وی لاگس پر بھی دیکھتے ہیں، اور ان سے ہم بات کریں گے. راجہ ثاقب صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ وسیم صاحب. راجہ ثاقب صاحب، آپ سے بات کا آغاز کریں گے کہ یقیناً برطانیہ ایک ملٹی کلچر ملک ہے. ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ اس ترقی یافتہ ملک میں آئے، زندگی گزارے اور قوانین کا احترام کرے. لیکن اب برطانیہ میں جو قوانین بن گئے ہیں، ہزاروں لوگوں پر جو ہے وہ خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے، لاکھوں لوگوں کے راستے بند ہو گئے ہیں، اور رہی صحیح کسر جو تھی وہ گریٹ برٹن فرسٹ کے جو نعرے ہیں انہوں نے نکال دی ہے. اور ریفارم پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کا بیان بھی آ گیا ہے کہ جی جن لوگوں کے سائلم ہو چکے ہیں 5 سال پہلے بھی، ان کو بھی ہم ریویو کر کے اس ملک سے نکال دیں گے. تو اس سارے تناظر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اطلاعات آپ کے پاس ہے اور کیا خبریں آپ کے پاس؟ دیکھیں، ایک تو نہ تو برائٹن فرسٹ پہلی دفعہ سامنے آئی ہے، نہ ہی مختلف ناموں سے. ہاں جی، ہاں، لیکن یہ جو ہے نائجل فراج صاحب، ان کو تو پہلی دفعہ موقع ملا ہے کہ یہ پاور میں آئے ہیں. پاور سے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے تو ان کے پاس کبھی ایک سیٹ بھی نہیں ہوتی تھی. اب یہ ایسے ہی 6 سیٹیں لے گئے ہیں. لیکن 6 سیٹیں لینے کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگ ان کی جو آواز ہے، اور ان کی آواز ہے کیا، ان کی اور کوئی پالیسی نہیں ہے. فورن کی ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے. ان کا فورن معیشت کے اوپر ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ملک کی ترقی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کا صرف ایک نعرہ ہے کہ جی اسٹاپ دا بوٹ اور امیگرینٹس کو واپس کرو، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے. سیاست ان کی شروع یہیں سے ہوتی ہے، ختم بھی ادھر ہی ہوتی ہے. صحیح. ان کی 6 سیٹوں کا مطلب ہے کہ لوگ ان کی اس وائس کو پسند کر رہے ہیں کہ امیگرینٹس کو ان کے اوپر سختیاں کرو. جس طرح انہوں نے اپنے بیان شروع کیے کہ جناب میں آیا تو میں یہ کر دوں گا، میں آیا تو میں سب سے پہلے جو انہوں نے بیان دیا تھا آج سے 6 مہینے پہلے، وہ یہ تھا کہ میں اگر پاور میں آ گیا تو میں یہ جو ILR وغیرہ ہے یہ ختم کر کے ایک 5 سالہ پروجیکٹ جو ہے اس پہ آؤں گا کہ 5 سال کا ورک ویزا ہوگا، جس طرح عرب میں ہوتا ہے کہ آپ ہر 5 سال کے بعد اپنا ویزا جو ہے وہ ریلیو کرواتے اور رہتے رہے جب تک آپ کا دل کرے. لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ اگر آپ ریکوائرمنٹ پوری. اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی نہ نیشنلٹی لے سکے گا اور نہ ہی کوئی ILR ہوگی، نہ کوئی بینیفٹ. ہاں، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں بینیفٹ بھی مکمل بند کر دوں گا. بالکل. اچھا، اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کی آواز کو اتنا پسند کیا گیا اس وقت کہ لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو بہت اچھا اس نے آئیڈیا دیا ہے، اس پہ تو بڑا ہمارے ملک کا پیسہ بچ جائے گا، لوگ یہاں سے ہمیں نوکریاں مل جائیں گی. اب جو اس وقت کی موجودہ حکومت جو کہ لیبر حکومت تھی، نئی آئی تھی، اور شبانہ محمود کو نیا موقع ملا تھا، انہوں نے دیکھا کہ ہر بندہ نائجل فراج کو سپورٹ کر رہا ہے اس کے اس بیان کو. اب ظاہر ہے وہ اس حد تک تو نہیں جا سکتے جس حد تک نائجل فراج نے کہا تھا، لیکن اس نے ان کو سختیاں کرنی پڑی چونکہ لوگوں کا شور شروع ہو گیا تھا کہ ایسا کرو، تو اس نے کسی حد تک سختیاں کر دی. وہ دیکھ لیں ILR بہت زیادہ سختیاں کر دی. کسی حد تک نہیں، رستے تقریباً لاکھوں لوگوں کے بند ہو گئے ہیں. اپریل سے اس پر عمل درآمد شروع ہو رہے ہیں. اسائلم تو مکمل طور پر ہی سمجھے ختم ہو گیا اس ملک سے. جی. اس کے بعد ILR جو ہے وہ بھی آلموسٹ ختم ہی سمجھو. اب انہوں نے ایک نیا پینڈورا باکس کھولا ہے، لیکن اس میں بھی ہماری اپنی غلطی ہے. اس میں تو میں کہوں گا کہ ہم نے خود موقع دیا کسی کو بات کرنے کا. جو BBC نے کچھ دن پہلے ایک ڈاکومنٹری سامنے لے کے آئے جس میں بتایا گیا جی بالکل لوگوں نے گے بن کے اور جناب پتہ نہیں کس LGBT اور پتہ نہیں ڈومیسٹک ابیوز کے جو کیسز ہیں وہ کر کے، تو انہوں نے فیک ڈاکومنٹس پیش کر کے لوگوں نے ILR بھی لے لی اور جناب انہوں نے اسائلم لے لیا. اس پر پھر کل انہوں نے ایک نیا بیان چھوڑ دیا ہے کہ جناب اگر میں پاور میں آ گیا
تو میں نہ صرف وہ لوگ جن کے اوپر شک ہے، میں پھر پچھلے 2021 سے لے کے 2026 تک کے سارے کیسز کھول دوں گا، اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کون اس میں صحیح ہے کون غلط. تو ان کی نظر میں تو سارے ہی رانگ ہیں، ان کی نظر میں صحیح تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. اگر نائجل فراج کو یہ موقع ملا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کہے گا کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ وہ تو تعداد اگر اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں تو وہ تو لاکھوں لوگ مان جائیں گے اس طرح سے. تو پھر 4 لاکھ لوگ انہوں نے فگر بھی دے دی انہوں نے کہ 4 سے 6 لاکھ لوگ ہیں. ان کے ویزے جو ہیں وہ آئی ایل آر نہیں سوری لیو ٹو ریمین جسے ہم 2.5 سال کا ویزا کہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی. اسائلم بھی سب کا ختم ہو جائے گا. اور انہوں نے کہا جی کہ میں سب کو ڈپورٹ کروں گا، اور اس کے بعد جو بچیں گے وہ بچیں گے کیا، اس کے بعد میرا خیال ہے بہت کم ہی فگر اس کے بعد بچتی ہے جن کے پاس نیشنلٹی ہے یا آئی ایل آر جن کے پاس رہ گئی ہے، شاید وہی بچ جائے پیچھے. لیکن اس صورت میں کہ اگر نائجل فراج پاور میں آ جاتا ہے، لیکن اگر آپ پولز دیکھیں نا، پولز جو ہو رہے ہیں پری پولز جسے ہم کہتے ہیں، اس میں تو فیورٹ جا رہے ہیں، اس میں سب سے فیورٹ جا رہا ہے. ابھی یہ الیکشن 2-3 الیکشن جیت گئے ہیں یہ لوگ، بالکل وہ کہ وہ بائی الیکشن سے کونسلر کے، لیکن اس میں جیت گئے ہیں یہ لوگ. آپ پھر فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کتنے ہزار یا لاکھ لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ڈپورٹ ہوں گے؟ اس کی تعداد تو شاید آپ کے پاس موجود ہوگی یا ابھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تعداد تو کوئی بھی نہیں دے سکتا کہ کتنا ڈپورٹ ہوگا، کیونکہ جو ہوم آفس کا جو سسٹم ہے نا وہ اتنا کچھ چوک ہو چکا ہوا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ کئی سالوں سے، پچھلی کئی گورنمنٹ سے چلتا آ رہا ہے کہ وہ اتنا زیادہ چوک ہوا ہے کہ لوگوں کے کیسز جن کے اپیل میں گئے ہوئے ہیں، کئی لوگ تو کہہ رہے ہیں جی اپیل کی تھی ہم نے اپنے انیشل ڈیسیجن پہ، وہ سال ہو گیا ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں، اس پہ کوئی آیا ہی نہیں، کب تک آئے گا؟ یعنی لوگوں کے انیشل ڈیسیجن جو ہیں وہ کم از کم 1 سال سے اوپر چلے گئے ہیں، جو ڈیسیجن آیا ہی نہیں لوگوں. تو یہ کہنا تو بڑا مشکل ہوگا کہ اس طرح یہ سارا مینج کریں گے. یہ نائجل فراج نے تو کہا جی کہ میں ایک اسپیشل سیل بناؤں گا ہوم آفس کا جو صرف لوگوں کو پکڑنے اور ڈپورٹ کرنے کا کام کرے، جس طرح آئس کام کر رہی ہے امریکہ میں. ٹرمپ نے جو آئس بنائی ہے یہ اس طرز کی ایک جو ہے کوئی ادارہ بنانے کا سوچ رہے تھے. اب سائلم صرف جو ہے وہ LGBT یا دیگر جو سٹوریز سامنے آئی ہیں گے کے حوالے سے، لیکن ایک سیاسی جماعت کی جانب سے بھی آپ نے دیکھا کہ برطانیہ میں بھی اور دیگر ملک کے لوگ بھی، افریقہ کے کچھ لوگ ہیں، ایران میں بہت سارے لوگوں نے یقیناً وہاں کی صورتحال ہے، افغانستان کی صورتحال ہے، یوکرین کی صورتحال ہے. تو یہ جو لوگ سیاسی بیسس پر جنہوں نے سائلم کیے ہیں ان کا کیا فیوچر ہوگا؟ وہ پھر کیا ان کو بھی اسی طرح سے دیکھا جا رہا ہے اسی نظر سے، یا کس طرح سے وہ پھر جو جینون لوگ ہیں ان کو تو سزا ملے گی نا اس حوالے سے؟ تو دیکھیں، اگر تو بات تو پھر وہی آ گئی کہ اگر یہ پاور میں آیا تو نائجل فراج اگر پاور میں آیا تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں سارے کیسز دوبارہ کھولوں گا، چاہے وہ LGBT ہو، چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہو، چاہے وہ سیاسی پناہ ہو. وہ کہہ رہا ہے کہ میں سارے کیسز پچھلے 5 سال کے دوبارہ کھولوں گا اور اس میں سب لوگوں کو، سب کو تو نہیں، اس نے کہا کہ میں چیک کروں گا، ریویو کروں گا. لیبر نے کر دیا ہے کہ اب کسی کو بھی 2.5 سال سے زیادہ اسائلم نہیں ملے گا. اچھا. اور جس کو ملے گا وہ اپنی بیوی بچوں کو بھی نہیں بلا سکے گا. وہ خود اسائلم پہ رہے تو رہے، پناہ لے سکتا ہے، لیکن اس کو پیچھے بچے بلانے کی یا بیوی بلانے کی اجازت تب ہوگی اگر وہ باقی ریکوائرمنٹس جو ایک عام ویزے پہ بندہ یہاں پوری کرتا ہے، جو کہ 36,000 سال کا اس نے شو کرنا ہے، 29,000 اس نے سال کا شو کرنا ہے، اپنا گھر بھی ہوگا، کام کرے گا، وہ شو کرے گا تو اپنے بیوی بچے اس بیس پہ نہیں بلا سکتا کہ مجھے اسائلم مل گیا تو اب میرے بیوی بچے جو ہیں ان کو فوری طور پر، جو کہ نارملی اس سے پہلے ہوتا تھا. تو لیبر گورنمنٹ بھی تو ریفارم سے پیچھے نہیں ہے. امیگریشن میں دیکھیں بہت ناممکن کر دیا نا انگلینڈ میں آنا، یہاں پہ کام کرنا اور یہاں پہ فیملی کو سیٹل کرنا، یہ ساری چیزیں. یہ بات ماننے والی ہے کہ امیگریشن جو ہے نا، اب اس ملک کے اندر ایک واحد مسئلہ جو ہے یہ ان کو نظر آ رہا ہے، وہ ہے امیگریشن. یہ کہتے ہیں جی کہ جو حکومت امیگریشن کنٹرول کر سکتی ہے اس کو ہم لے کے آئیں گے پاور میں. ان کو ووٹ بھی اسی لیے ملا کہ انہوں نے کہا تھا جی ہم کریں گے. آپ اس سے پہلے دیکھیں نا کہ لیبر حکومت 2 دفعہ حکومت جو اس سے پہلے آئی تھی، انہوں نے لیگیسی اناؤنس کی تھی، اور جتنے انلیگل، جس طرح یہ اسپین نے کیا ہے کہ جتنے انلیگل تھے انہوں نے کہا تھا جی لے لو، ٹیکس دو اور رہو اس ملک میں.
اس بار یہ سختی کر رہے ہیں چونکہ عوام کا جو رد عمل ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. وہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں کرتے تو پھر تو نائجل فراج کا راستہ روکنا ہی ناممکن ہے. وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر ان کو تو ہٹاؤ اور نائجل کو لے کے آؤ. ہم کر رہے ہیں لیکن ایک طریقے سے کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ آیا تو اس کے سامنے پھر ٹرمپ کی طرح کوئی طریقہ نہیں ہوگا. وہ کہے گا جو میں کہہ دیتا سو کہہ دیتا. مستقبل کیا ہوگا نئے آنے والوں کا اس ملک میں، جو نئے اس ملک میں آ رہے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا، اور جو اس ملک میں اسائلم پر یا ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے اندر انہوں نے اپنے دیکھا کہ اپنے ویزے بھی سوئچ کیے ہیں، اور ان کا مستقبل کیا ہوگا. مستقبل کی بات ہو رہی ہے، اس پر آخر میں بتا دیجئے گا نئے آنے والوں کا کیا مستقبل ہے، کوئی سکوپ ہے یہاں پر، کیا مشورہ دیں گے، اور جو اس ملک میں اسائلم پر ہے یا انہوں نے اپنی کیٹیگریز چینج کی ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کافی ہزاروں لوگوں کو گورنمنٹ نے موقع دیا تھا جب یہ ہیلتھ کیئر ورکر یہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے کیٹیگریز چینج کی تھیں. پھر اسائلم پہ بھی پھر ابھی بھی لوگ جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے داخل ہو رہے ہیں. تو مستقبل بتا دیجیے گا سر. مستقبل تو کوئی نجومی بتا سکتا ہے سر. میں تو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ مستقبل مجھے تو تاریک ہی نظر آ رہا ہے اور روشنی نظر نہیں آ رہی مجھے کہ اس ملک میں اتنا پیسہ لگا کر، اتنی فیسیں دے کر، اور جو ایجنٹس کے ذریعے سے پیسے دے کے کروڑوں میں دے کے آتے ہیں وہ کتنا کما رہے ہیں. یہاں پر آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر گیس، بجلی، پانی یہاں کے لوگوں کا دینا مشکل ہوا ہے. وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. ڈیزل فیول 2 پاؤنڈ پر لیٹر پر چلا گیا ہے. یعنی بہت زیادہ جو لوکل بندہ ہے بہت مہنگا وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دبئی جانا ہے، میں نے وہاں جا کے رہنا ہے. تو اب یہاں کا جو اگر اتنا پیسہ لگا دے کہ یہاں پہ رہ کے نوکری تلاش، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی یہاں پہ جابز اچھی نہیں ملتی ہیں یا بندہ ارن نہیں کر سکتا، لیکن میرے حساب سے جو آج سے 10 سال پہلے جو سکوپ تھا یو کے کا، وہ نہیں آتے ہی آپ کی روزگار لگ جاتا تھا، پیچھے گھر والوں کی ہیلپ ہو جاتی تھی. میں نے یہاں پہ اب اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے جو پیچھے گھر سے پاکستان سے پیسے منگواتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں پہ ہمارے پورے ہی نہیں ہو رہے. تو یہ تو حالات میں کسی کی گڈ لک ہو، یہاں آتے ہی بہت اچھی کوئی اس کے پاس ڈگری بھی بہت اچھی ہو، کوئی انجینئرنگ ہو، ڈاکٹر ہو، وہ تو ٹھیک ہے، ان کی تو یہاں پہ موجود بڑا ہائی پروفیشنل ہو. ہاں جی، ورکنگ کلاس کی میں نہیں سمجھتا کہ ورکنگ کلاس کے لیے آپ کو اتنا پیسہ لگا کر یہاں آ کر آپ نے دھکے کھانے ہیں یا اسٹرگل کرنی ہے. پہلے 2-3 سال تو آپ کی اسٹرگل ہے، شدید اسٹرگل ہے یہاں پر. بہت سارے لوگ اب سوچ رہے ہیں کہ وہ واپس چلے جائیں، اس کے بارے میں بھی کچھ کہہ دیجیے. لیکن یہ تو پھر بھی لوگوں کی اپنی ایک چوائس ہوتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے آپ انالیسس کرتے ہیں. میں نے آپ کے دیکھے ہیں ویلاگس، تو اس میں کافی چیزیں آپ نے مشورے دیے ہیں اس حوالے سے. نہیں، میں کسی کو یہ مشورہ نہیں دیتا کہ آپ واپس چلے جائیں یا آ جائیں. یہ انتہائی رسکی کام ہے کہ آپ کسی کو کہہ دیں کہ چلے جاؤ یا کسی کو کہہ دیں کہ آ جاؤ. یہ بہت رسکی کام ہے اور بددعاؤں والا کام ہوتا ہے کہ اس میں ساری زندگی کی بددعائیں ہیں. میں لوگوں کو صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس آپ کو پتا ہے کہ سکلڈ ہیں آپ اور آپ یہاں پہ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور اپنی قسمت آزمائیں، لیکن جائز طریقے سے. کوئی ناجائز کسی کو پیسے دے کر کروڑوں روپیہ لگا کر یہاں آ کر اپنی قسمت آزمانا ہے. یا جو اسٹوڈنٹس یہاں رہ رہے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر چکے ہیں تو آج کل سب سے اچھی ہیون جو ہے نا جی وہ ہے ایمریٹس وغیرہ میں، کیونکہ وہاں تو آج کل حالات چلو جنگ کی وجہ سے خراب ہے، لیکن میں نے بہت سارے برٹش بونس کو دیکھا ہے کہ وہ وہاں چلے گئے ہیں کہ وہاں جا کر کام کریں اور وہاں پہ اچھے خاصے پیسے کما رہے ہیں. یعنی یہاں سے زیادہ لوگ اب وہاں جا رہے ہیں. جی ٹیچنگ میں اور بہت سارے ڈیفرنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. جی بالکل. راز صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو موجودہ برطانیہ میں امیگریشن کے حوالے سے جو نائجل فراج نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس پر آپ نے بڑا کھل کر بات کی ہے، اور نئے آنے والوں کے لیے بھی آپ نے یہاں پر کہ جو تصویر کشی کی ہے ان کے لیے کہ یہاں ان کے لیے آنا فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے، لیکن جانے والوں کے لیے بھی آپ نے جو ہے وہ راستہ دکھا دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یقیناً ہر شخص کا اپنی لائف ہے، اپنی مرضی ہے، تو اس کو اس ملک کے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے قانونی طریقے سے ہی راستہ اختیار کرنا چاہیے. غیر قانونی طریقے سے تو ویسے ہی جو ہے انسان پس کر رہ جاتا ہے. اور اس وقت جو برطانیہ کے حالات ہیں یقیناً بہت زیادہ مہنگائی ہے
اور مہنگائی کے اندر یہاں پر جو لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں. ڈاکٹرز کے تو ویسے ہی سب آپ کے علم میں ہوگا, ڈاکٹرز جو ہیں این ایچ ایس میں بالکل جو اٹیچمنٹ مل رہی تھی, اور ہزاروں ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے کوششیں کی کہ اٹیچمنٹ ان کو مل جائے, جاب کی نہیں ہے, اٹیچمنٹ مل جائے. میں 1 منٹ باقی اس میں اینڈ کروں گا کہ اٹیچمنٹ ان کو مل جائے. جاب تو بہت درکنار ہے. انہوں نے پلیب یہاں پہ کیے, لاکھوں روپے پاکستانی, ہزاروں پاؤنڈز یہاں پر خرچ کر کے پلیب کے کورسز کر کے, دل میں خواہش تھی کہ یہاں پر این ایچ ایس میں جاب مل جائے, لیکن نہیں ملی اور اٹیچمنٹ بھی نہیں ملی. اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ اب جاب کی بات کر رہے ہیں, مجھے یاد آ گیا کہ یہاں پہ ڈاکٹرز کا طبقہ آپ کو بھی پتا ہے کہ سب سے خوشحال طبقہ اور اچھا خاصا سالڈ پیسے والا طبقہ سمجھا جاتا ہے, وہ روز ہڑتال کر رہا ہے. ہر 3 مہینے کے بعد ان کی ہڑتالیں ہوئی ہوئی ہیں صرف سیلری کی وجہ سے کہ سارے خرچے پورے نہیں ہو رہے. اگر وہ طبقہ رو رہا ہے تو باقی کون سا طبقہ ہے؟ نوکری پیشہ. ہاں, بزنس مین کی ایک الگ لائف ہوتی ہے, اس کا ایک اپنی دنیا ہے. میں نوکری پیشہ کی بات کر رہا ہوں. نہیں, مسائل بھی اسی طرح ہوتے ہیں, جو انسان کو دکھتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا نہیں ہے.